فتح بیت المقدس کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعہ سن 15 ہجری 683 عیسوی کا ہے، جب مسلمانوں نے بیت المقدس یروشلم کو فتح کیا۔ یہ فتح صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اسلامی عدل، عاجزی اور انسانیت کی ایک بے مثال تھی۔ آئیے واقعہ تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ لے پس منظر: شام اور فلسطین کی سرزمین اس وقت رومی سلطنت کے قبضے میں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، جو شام کے امیر تھے، نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ عیسائی پادریوں نے کہا کہ ہم شہر کی چابیاں صرف مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ پر ہی دیں گے۔ حضرت عمر کا سفر: جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ نے مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا سفر خود فرمایا۔ آپ کے ساتھ صرف ایک خادم اور ایک اونٹ تھا، باری باری دونوں اس پر سوار ہوتے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اونٹ پر خادم سوار تھا اور خلیفہ خود ننگے پاؤں چل رہے تھے، ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ شہر کی چابیاں۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو عیسائی پادریوں نے عزت و احترام سے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ انہوں نے آپ کے انصاف، سادگی اور کردار کو دیکھ کر خود کہا، یہ وہ اوصاف ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، یہی وہ خلیفہ ہیں جن کے زمانے میں عدل زمین پر پھیلے گا۔ معاہدہ عمر: حضرت عمر نے اہل بیت المقدس کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا، جس میں وعدہ کیا کہ ان کی جان، مال، عزت اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی۔ کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، جو چاہے وہ اپنے مذہب پر باقی رہ سکتا ہے۔ یہ معاہدہ انسانی حقوق کی پہلی بین الاقوامی دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ ان دن سادگی کا منظر: جب نماز کا وقت ہوا تو آپ کو چرچ آف ہولی سپلکر، بڑی عیسائی عبادت گاہ میں نماز کی اجازت دی گئی، مگر آپ نے فرمایا، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، کہیں بعد میں مسلمان یہ جگہ مسجد نہ بنا لیں۔ آپ نے چرچ کے باہر زمین پر نماز ادا کی۔ آج وہ جگہ مسجد عمر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ واقعہ دنیا کے سامنے یہ مثال قائم کرتا ہے کہ اسلام کی فتوحات تلوار سے نہیں، عدل، رحمت اور اخلاق سے ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو امن، انصاف اور انسانیت کا مرکز بنا دیا۔